بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خاص حقیقی نماز کیا ہے۔ دیکھیں سامعین، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ حقیقی نماز کون سی ہے، اور اگر ہم نے اس قیمتی زندگی کو ضائع کر دیا اور نماز حقیقی بس یہ سمجھ لی کہ فقط یہی زبان سے جو ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھنا ہے یا دو چار سجدے کرنے ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ نماز حقیقی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم حقیقی نماز سے محروم رہے تو کل قبر اور حشر میں سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے ہم آج سے ہی اس نماز کو سمجھیں جس نماز میں اللہ کا دیدار ہوتا ہو۔ دیکھیں سامعین محترم، ہر عبادت کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد اور معرفت کا وسیلہ ہے اگر اسے حقیقی طور پر ادا کیا جائے۔ اور تمام صوفیاء کرام کے نزدیک عبادات میں سے دین اسلام کا جو اہم رکن ہے، جسے دین کا ستون کہا گیا ہے، وہ ہے نماز، کیونکہ نماز بندے کو رب سے جوڑنے کا انمول ذریعہ ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں نماز کو مومنین کے لیے معراج کہا گیا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز روز ازل سے اللہ تعالیٰ کے فیض اور رحمت سے معراج ربانی کی حضوری ہے۔ سلطان العارفین نماز حقیقی کے متعلق فرماتے ہیں، جس نمازی کا نفس اور قلب اور روح سب نور ہو جائے، اس اہل نور کی نماز حضوری کی نماز ہوتی ہے، اور نماز معراج ہے کہ اس میں دیدار خدا ہے۔ عارفوں کو نماز میں دائم دیدار خداوندی نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں، اصل نماز اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سجدہ کرنا ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں، نماز حقیقی وہ ہے کہ سر سجدہ میں جائے تو خدا نظر آئے، جس سجدہ میں خدا نظر نہ آئے وہ سجدہ کہاں روا ہے۔ اور حدیث جبریل میں بھی مرتبہ احسان کی تعریف اسی طرح کی گئی ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی نماز صرف خواص اہل اللہ ہی پڑھتے ہیں، جبکہ عوام اس مرتبہ سے ناآشنا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صرف جسم سے عبادت کرتے ہیں اور حقیقی نماز سے محروم ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نماز حقیقی یہی ہے کہ اس کے حضور، اس کی یاد میں محو اور غرق ہو جانا، اور اس انتہا کو پہنچ جانا کہ خود کو بھول جانا۔ فرمایا گیا ہے کہ حضوری قلب کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیا وجہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام کو جو ہے نا جب تیر لگتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جب میں نماز میں ہوں تو نکال لیا جائے، یعنی مولا علی کو اس تیر کے نکلنے کا درد نہیں ہوگا جب وہ نماز میں ہوگا، کیونکہ مولا علی نماز حقیقی میں اس طرح غرق فنا فی اللہ ہوتے تھے کہ اس دنیا جہاں کا انہیں ہوش بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسرا واقعہ کربلا دیکھیں کہ امام علی مقام لڑتے لڑتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدہ بھی ایسا کہ آپ علیہ السلام سجدے میں سر قربان کرتے ہیں۔ یہ تھا سجدہ دائمی، اس نماز کا سجدہ جو عشق اور حقیقی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی نماز کے متعلق فرماتے ہیں، با خدا خبر ندارم چون نماز می گزارم کہ تمام شد رکوع کے امام شد فلانے، یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں خدا کی قسم مجھے یہ نہیں معلوم رہتا کہ رکوع پورا ہو گیا یا امام کون ہے، یعنی ان چیزوں کا بھی مجھے ہوش نہیں رہتا۔ دیکھیں سامعین محترم، نماز حقیقی یہی ہے
کہ انسان رب کے حضور سجدے میں جا کر خود کو ترک کر دے اور خود کو مقام نیستی پہ لے آئے اور یہ اعتراف کر لے کہ میں نہیں ہوں، کیونکہ سجدے میں جب تو نہیں ہوگا تو وہ ضرور ہوگا، کیونکہ جب تو سجدے میں ہوتا ہے تو تجھے دنیا کے خیالات گھیر لیتے ہیں، اس لیے تو وہ نہیں آتا، کیونکہ جہاں دنیا ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا۔ جب تو سجدے میں ہوتا ہے تو دنیا تیرے دماغ اور تیرے دل میں گھوم رہی ہوتی ہے، اس لیے خود کو الگ کر دنیا سے، اور نماز تو اس طرح پڑھ کہ نماز میں تو نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان العارفین فرماتے ہیں مخلوق کسب تن سے عبادت کرتی ہے اور عارف ترک تن سے عبادت کرتے ہیں، تاہم انہیں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ سلطان العارفین حقیقی نماز کے متعلق مزید فرماتے ہیں خواص کی نماز مشرف بادیدار ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہو کر دائمی سجود دراز کرتے ہیں، جبکہ عوام کی نماز ماز رسم رسوم بسیدہ آواز ہوتی ہے، یہ تو رسم پوری کرتے ہیں۔ اور اسی خواص کی نماز کے متعلق حضور پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں جب نہ ہلے تے ہوٹ نہ پھڑکن باہو خاص نمازی سوئی ہو، یعنی نماز حقیقی میں ہوٹ اور زبان جنبش نہیں کرتے، یہ زبان کچھ نہیں بولتی بلکہ سارا کام قلب سر انجام دیتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز حقیقی اور نماز دائمی میں مشغول رہے۔ دید کی گر تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں، دل سے خودی کو دور کر کے خود کو مٹا نماز میں، آئے گا تجھ کو تب نظر روئے خدا نماز میں، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز حقیقی کی نعمت سے بہرہ مند فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے موضوع میں، تب تک اللہ نگہباں۔